ہم انتظار کر رہے ہیں, عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے پتھر برسیں گے تو عذاب آئے گا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے ہماری قوم پہ. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کو ہماری قوم ہی کھا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلے 2-3 دن سے چونکہ سانحہ بہت بڑا ہو چکا ہے, اس وجہ سے اسی سانحے کی وجہ سے ہمیں اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس میں اتنا کچھ ہے. ہمیں ہماری عبرت کے لیے بہت کچھ ہے. جیسے سب سے پہلے بے حسی ہماری عوام کی, اس کے بعد پھر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی اختیارات سے منہ موڑ لینا. ٹھیک ہے, بہت کچھ مل سکتا ہے. تو آج ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے جب اتنا بڑا ہمارے سامنے ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دانت نکال رہے ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, لوگوں کو ایک وہ جو گھروں میں لوگ ان کے مر گئے ہیں. ٹھیک ہے, 8 افراد ایک گھر کے مر گئے, ان کو 8 لاکھ روپیہ دے کے, ٹھیک ہے, ان کو وہ لالی پاپ دے کے ان کو چپ کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سے تو نہیں کچھ بولا جاتا اس کے علاوہ. تو اب باقی میں نے ابھی فون میں نا ایک میسج, ایک بھائی جو اس نے سروائیو کیا ہے اس آفت میں سے, آفت زدہ قرار دیا گیا مری کو, اس آفت میں سے ایک بھائی نے سروائیو کی. اس نے ویڈیو بنائی اور ایک میسج بھی چل رہا ہے, وہ میں نے رضوان بھائی گروپ میں سینڈ کیا تھا کہ 300 روپے کا نا ابلا انڈا بیچا جا رہا ہے, 3000 روپے چھوٹی گاڑی کو دھکا لگانے کے اور 5000 روپے بڑی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی ہم 2 دن سے یہ جو باتیں کر رہے تھے نا یار, یہ برا ہو گیا, میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, سانحہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بچے تھے چھوٹے. اب جو لوگ وہاں پہ مدد کرنے کے قابل تھے, جن کے اختیار میں تھا, ٹھیک ہے, کہ ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کر سکتے ہیں, جن کے سامنے اگر ہمارے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہمارے اختیار میں ہے, ہم اسے نظر پھیر کے چلے جائیں یا اس کی کچھ مدد کریں, 112 کو کال کریں, اس کے وار سے ان کو اطلاع کریں. وہ ان لوگوں کے اختیار میں تھا اور ان لوگوں نے اس سانحے کو, اس آفت کو منافع بخش سمجھا, بزنس اپرچونٹی سمجھا, ایک کاروبار کا ایک اس کو منافع بخش سمجھ کے وہاں پہ اپنی جو بھی سروسز تھیں ان کو پرووائڈ نہیں کیا, ان کو فروخت کیا, سیل کیا. ٹھیک ہے, اور اچھے داموں. اور پھر وہی لوگ تھے جو 3-3 ہزار روپے میں دھکا لگا کے بعد میں وہی ویڈیو بنا رہے تھے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے کیا کیا. گورنمنٹ کے اختیار میں تو جو تھا, چلو گورنمنٹ نے نہیں کیا, گورنمنٹ قصوروار ہے, مان لیا, رضوان بھائی مان لیا. آپ لوگوں کے اختیار میں جو کچھ تھا آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا, ہم جو لوگ, ہم سے مراد ہم عوام جو وہاں پہ موجود تھے جن کے اختیار میں تھا, ان کے ساتھ اچھا یا برا کرنے کا, انہوں نے کیا کیا. تو یہاں پہ آ کے ہماری عوام یہ کہتی ہے کہ جو بھی کوئی لیڈر آتا ہے نا, جو تنگ آ گئے ہیں سارے اس فص سے, ٹھیک ہے, یہی لوگ اس فص سے تنگ آ جاتے ہیں, جو یہ جو پولیٹیکل اور سیاسی جو ایک انخلا پیدا ہو جاتا ہے, ہاں, اس سے تنگ آ گئے ہیں. تنگ آ کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی, ہمارے جو سیاستدان ہیں نا یہ موقع پرست ہوتے ہیں. بالکل, یہ اقربا پروری کرتے ہیں, یہ نیپوٹزم کرتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. بھائی آپ کیا کرتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی حکمران آپ پہ مسلط کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ رونا, اگر ہم, ٹھیک ہے, کل ہمیں یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ آشکار ہوتی رہیں گی, کل بھی ہوگی کوئی نئی چیز نکلے گی, ٹھیک ہے, پرسوں بھی کوئی نئی چیز نکلے گی. یہ کچھ 2 ماہ 3 ماہ تک نئی چیزیں نا نکل جائیں گی, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو ہری پور ہزارہ کے لوگ ہیں جو وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, یہ وہ خبیث لوگ ہیں کہ جو عورتوں تک کو نہیں بخشتے. خبیث, ہاں, یعنی خبیث لوگ ہیں جو عورتوں تک کو نہیں بخشتے. 2 سال پہلے فیملی کو کوٹا تھا. صرف وہ ایک واقعہ نہیں ہے, وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ابھی ایسے لوگوں کو, اس لیے میں نے پتہ نہیں کیا ورڈ نکلنا تھا, میں نے اس کو بنا کے خبیث کیا ہے. ہاں, حذف کر لیا, اس کو بنا کے خبیث نکالا. یہ بھی ہم حذف کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا, ہم نے پہلے کل بھی بات کی ہے اس ٹاپک پہ, تو اس سے پہلے ہم نے ایک بے بسی کا کیا ہے, بے حسی کیا ہوتی ہے وہ کیا ہے. تو بیسیکلی آج کا جو سارا جو بگاڑ ہم نے معاشرے کے دیکھے ہیں نا, وہ ہم نے ان 2-3 دنوں میں وہ معاشرے کے بگاڑ کو دیکھے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بکواس نہیں کر رہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اگر ہم لائٹر نوٹ پہ بات کر رہے ہیں نا, تو بیسیکلی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 9 بجے سے, ہم تھک گئے ہیں,
ہم مطلب وہ لہجے گرم لہجے رکھ کے ہی بات نہیں سمجھائی جاتی, نرم لہجوں سے بھی بات اگر جس نے سمجھنی ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے جو پیچھے جو بات کی ہے نا, جو ڈسکشنز پیچھے کی ہیں, جو 22, 25, 30 ویڈیوز میں ہم نے ڈسکشن کی ہیں, وہ اس کا جو عملی مظاہرہ ہے نا, وہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کو روک لگائیں, تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ ہم یہاں پہ اپنا ایک وہ کردار ادا کرتے, قومی یکجہتی ہی کم از کم دکھا دیتے, بھائی ثابت کر دیتے کہ ہم ہجوم نہیں ہیں, ہم ایک قوم ہے. ہم نے کل بھی ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا مری کے ہی جو سانحہ ہوا ہے اسی کے اکارڈنگ. اس میں یہ تھا, ہم نے موسٹلی جو ہے وہ بلیم کیا تھا گورنمنٹ کو کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, لیکن ہماری عوام نے بھی بتا دیا کہ عوام نے کیا کیا ہے, ہم بھی کم نہیں ہیں, تو بتا دیا. جو ہم نے پیچھے جو ٹاپک ڈسکس کیے تھے, بے بسی کیا ہے, بے حسی کیا ہے, تو آپ کو وہ الحمدللہ دیکھنے کو ملے گی, نظر آ گیا, آپ کو نظر آئے گی. اور یہی نہیں, اگر آپ ایک چھوٹا سا بھی واقعہ رونما ہو جائے, کہیں پہ بھی سڑک پہ بھی حادثہ ہو جائے, تو آپ کو لوگ گزرتے ہوئے نظر آئیں گے بھائی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ بعض تو یہ کہیں گے, لائٹر نوٹ پہ بات کروں گا, کہ میری نماز چھوٹ جائے گی. بے حسی کی یہ انتہا ہے کہ ہم لوگ جب کسی پہ کوئی بات یا کوئی سانحہ بیت رہا ہو, ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یار میرے نہ تو نہیں نہ ہو رہا, ایدے نال ہو رہا نا, میرے نہ تو نہیں یہ چیز ایز اٹ از ہی ہوئے گی جیڑی ایز نال. سو میرے واسطے یہی ٹائم ہے اپنا مفاد یا اپنا جو حساب کتاب ہے نا پورا کرن دی, موقع پرستی دے نال میں اس چیز نو گین کر لاں کسی بھی چیز نو. تو بھائی آپ سے جو مین آپ کا مقصد تھا کہ احساس کا, ہم نے وہ بھی پہلے ٹاپک ڈسکس کیا کہ احساس کیا ہے بیسیکلی. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اگر کوئی بھی پھنس گیا ہے ادھر, تو آپ کے پاس اب ادھر آتا ہے, دو آپ کے پاس آپشن آتے ہیں. ہاں, یا تو آپ گزر جاؤ, یا آپ ایٹ لیسٹ اس بندے کو کھڑے ہو, اس کو تسلی دو, اس کی مدد کر دو. یہ ہے آپ کا اختیار, آپ کی ڈیسیجن میکنگ. اب اختیار میں دو ہی چیزیں ہیں آپ کے پاس, یا آپ اچھا کر جاؤ گے کسی کے ساتھ, یا آپ برا کر جاؤ گے. برے سے مراد بھی یہی ہوگا نا کہ ایک بندہ زخمی پڑا ہوا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو, تو اس کے ساتھ آن دی اسپوٹ آپ برا ہی کر رہے ہو, اس کی مدد نہیں کر رہے, تو آپ برا ہی کر رہے ہو. تو بھائی جو سوال بھی ہوگا نا, اگر ہم بات کریں پرٹیکولر کوئی, کیونکہ ہر جو مذہب ہے نا حسن بھائی, چاہے ہندوازم لے لیں چاہے کرسچینٹی لے لیں, وہ جنت دوزخ کا ان کے مائنڈ میں پرسیپشن ہے. میں مجھے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کاٹوں گا. جنت دوزخ کی لالچ میں یا خوف میں کوئی عمل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے, کم یہ سمجھو, یہ جو درد ہوتا ہے نا, درد انسانیت میں نہیں اٹھ رہا نا, وہ جنت اچھا درد ہوتا ہے نا, درد میں نہ تو خوف ہوتا ہے بندے کو اس ٹائم پہ جنت کا دوزخ کا, نہ لالچ ہو رہا ہوتا ہے اسے اس ٹائم جنت کا, اسے صرف درد ہوتا ہے. اور اگر آپ بھی ہم بھی وہ درد محسوس کریں تو ہمیں نہ کوئی چیز کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ لالچ ہوگا. مسئلہ کہنے کا میری بات کا مقصد یہ تھا کہ بھائی انسان جو ہے نا وہ دو ہی چیزوں کی وجہ سے کام کرتا ہے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہ ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے کہ آپ وہ درد رکھو. اگر آپ میں وہ درد نہیں نا, اگر آپ اختیار کی بات کرتے ہیں نا, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا مزید درد نہ بڑھاؤ. ہاں, اس کا مزید آپ مطلب کہ درد نہ بڑھاؤ, اپنے اختیار کو ادھر استعمال کرو بھائی کہ آپ نے فلاح کے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ اسے چھوڑ کے آ گئے ہو نا, تو آپ کے ضمیر میں کیا آواز آ رہی ہے. اگر آپ کے ضمیر میں آواز آ رہی ہے نا کہ یار تم نے غلط کیا ہے, تو ایٹ لیسٹ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو نا, یا آپ کے سامنے کوئی بندہ بلگ رہا ہو, تو آپ اس کی مدد کریں, ایٹ لیسٹ اس کو اٹھائیں, یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ کمپلیٹ پورے. آپ کا کیا جائے گا یار, صرف 10 منٹ ہے. ویسے بھی ہم بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہی ہیں نا, کوئی محافل وہ بھی اچھی چیز ہے آپ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں یار کہ ایون ڈیٹ کے ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ہی ہو, کوئی بشر ہی ہو, ایون کہ کوئی جانور بھی ہے یار, اس کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا آپ کر لو نا, اچھا ہی کرو. اگر آپ وہ درد رکھتے ہو تو کہنے کا مقصد میرا صرف سمپل یہ تھا کہ جو انسان کے پاس اپنا ہے نا, میں جو چیز سمجھتا ہوں, مطلب کہ آپ کہہ لیں یا جس کی اجازت ہے, جو ہم بات کر رہے تھے, تو وہ ہے اس کا اختیار, اس کی ول پاور, کہ وہ آن دی اسپوٹ کیا ڈیسیجن کرے گا. اب آپ اپنے ایٹ لیسٹ اس اختیار کو اچھے طریقے سے اگر استعمال کریں گے, تو میرا خیال ہے بھائی کہ آپ بے حسی کی طرف جانے لگے نا, تو آپ ایک بار سوچیں گے ضرور. بات پتہ کیا ہے,
مجھے پرسنلی مجھے نا میں نے اسٹارٹ میں بول دیا ہمیں نا ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آج بات کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے, کچھ بات کرنے کے لیے کچھ مطلب بہت کچھ ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ بات کی کیا جائے, کس ٹاپک پہ بات کیجیے. بھائی اتنا بڑا وہاں پہ حادثہ ہو گیا ہے, ہمیں اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جو اختیار کی بات کی جا رہی ہے نا, میرے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ واقعی اختیار کی بات ہے جو آپ نے بولا ہے نا. وہ دیکھو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے, اچھا کرنے کا بھی برا کرنے کا بھی, اور کچھ نہ کرنے کا بھی اختیار ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا نہ کرو یار, برا بھی نہ کرو. کم از کم اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر پا رہے نا, تو کم از کم اس کی تکلیف میں اضافہ مت کرو. ٹھیک ہے, تو یہ مگر یہاں پہ ایک اور قوموں پہ عذاب جو ہوتے ہیں نا, قوموں پہ عذاب, ٹھیک ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں, عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے پتھر برسیں گے تو عذاب آئے گا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے ہماری قوم پہ. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کو ہماری قوم ہی کھا رہی ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے مجھے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے نا, کہ یہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں. بالکل ہیں. اس عذاب کی جو وجہ ہے وہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے, اور ایک عرصے سے ہم کرتے آ رہے ہیں. میں ہوں نا, آپ کسی بھی لیول پہ لے لو نا, کہ اس کے پاس جتنا اختیار ہے نا, وہ اپنے اتنے اختیار کو غلط استعمال کرے گا. بچہ ہے, بچے کو اسکول سے ٹیچر نے کہا ہے کہ جی 10 روپے تم نے لے کے آنے ہیں پیپر فنڈ. بچہ گھر جا کے بولے گا میں اماں سے کہ مجھے استاد جی نے بولا ہے 20 روپے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ 10 روپے جیب میں ڈالے گا, 10 روپے استاد کو دے گا. اور جو بیوی ہے نا, وہ خاوند کو بولے گی کہ پیپر فنڈ دینا ہے 50 روپے دے دو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اپنے اختیار کے مطلب وہ اختیار ہی ہے نا, کہیں نہ کہیں اس کا اختیار ہے جہاں تک ہمارا بس چل رہا ہے. ہاں, جہاں تک ہمارا بس چل رہا ہے. تو جن کو ہم ارباب اختیار بولتے ہیں, جن لوگوں کو, جو لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے ان پہ. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے, ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے ارباب اختیار ان کو سمجھ کے ساری ڈور جو ہے نا اس ملک کی ان کے ہاتھ چھوڑ دی ہے. ملک کی یا قوم کی ڈور جو ہوتی ہے نا, وہ فرد واحد پر بھی ہوتی ہے. یہ فرض عین ہے. ہاں جی, یہ فرض عین ہے کہ ملک کو چلانا ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اس سچویشن میں ہم موقع پرستی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ اختیار میرے خیال میں صرف 2 ہیں, تیسرا نہیں ہے. رضوان بھائی نے, آپ نے بھی بولا ہے, رضوان بھائی نے بھی, کہ اگر آپ یا اچھا کرو یا برا کر رہے ہو یا کچھ نہیں کر رہے. میرے خیال میں یہ جو کچھ نہیں اگر آپ کی دسترس میں ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے, وہ آپ برا کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں جو سب سے بڑا سانحہ تھا کربلا, وہ اس میں جو کچھ نہیں کر رہے تھے نا, مگر ایک سائڈ کو کھڑے تھے نا, جو دور بھی کھڑے تھے نا, جو شام کے بیٹھے تھے نا دربار میں بھی, وہ چپ تھے. اگر وہ میدان میں نہیں تھے, مگر ہم پھر بھی ان کو قاتلین حسین میں شمار کرتے ہیں. آپ ایک سانحے کے پریمیسز میں کھڑے ہو جہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کی دسترس میں ہے کہ آپ اس کو, اگر کوئی اور کچھ نہیں کر رہا, دیکھیں ایک بندہ مر رہا ہے, وہاں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اگر آپ 3 آپشن دے رہے ہو کہ یا تو اس کے ساتھ اچھا کرو, اس کو اٹھاؤ, اس کو پانی پلاؤ, اس کو ہاسپٹل لے جاؤ, ٹھیک ہے, یا اس کا چھین لو جو بھی اس کی جیب میں بھی ہے اور نکل جاؤ وہاں سے. یہ 2 ہو گئے, اچھا ہو گیا اور برا ہو گیا. اور تیسرا اگر آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں کرو, منہ پھیرو, نکل جاؤ, یہ کچھ بھی, یہ بھی برا ہے. یہ بھی برائی ہے. اختیار صرف 2 ہیں, میلافائڈ اور بونافائڈ. بونافائڈ جو اچھا ہو جائے, میلافائڈ جو برا ہو جائے. تیسرا سینٹرل محل نیوٹرل ہے ہی نہیں اگر آپ کی دسترس میں ہے. آپ ملیفیشنٹس بول رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہی ہے یہاں پہ یہ ملیفیشنٹس ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, بڑی برائی سے نا چھوٹی برائی اچھی, چھوٹی برائی بہتر ہوتی ہے. میرے خیال میں ہوگا کیا, یہ جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں نا, وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. نہیں دیکھو, یہ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ مر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ جا رہے ہو, آپ اس سے چھین کے لے کے آ رہے ہو, یہ بڑی برائی ہے, یا آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ نکل رہے ہو, آپ اس کی تکلیف نہیں بڑھا رہے, یہ بڑی برائی ہے. میرے خیال دونوں برائیاں ہیں, دونوں برائیاں ایکول نہیں ہو سکتی, دونوں ایکول نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا, ہاں مگر چلے اس کو ایسے کر لیں, وہ چھوٹی ہے, وہ سٹینڈرڈ ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیوٹرل. 3 نہیں, صرف 2 اختیار, صرف 2, اچھا برا, بس
مطلب اختیار کا چلو اختیار کو اپنے اختیار کو استعمال نہ کرو کم از کم. اگر برا کرنا ہے نا تو پھر آپ اختیار استعمال ہی نہ کرو, آپ پھر منہ موڑ لو. نہیں یہ بھی اختیار, یہ بھی اختیار ہی ہے. نہیں یہ میں یہی تو کہہ رہا تھا, اگر وہ آپ تب اس وقت منہ موڑتے ہیں جب کچھ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں بونافائڈ اور میلافائڈ کی بات, ٹھیک ہے, جو ایک برا اختیار اور ایک اچھا اختیار, اس کے بعد اس کے علاوہ درمیان میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. میں اسی پہ بولوں گا. ایک آدمی ایک جنازہ ہے, جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. ایک بستی میں 100 لوگ ہیں نا, ان میں سے چند پہ فرض ہے. وہ کن چند پہ یہ گنا نہیں, مگر چند پہ فرض ہے. اس میں سے 10 بھی آگے پڑ جائیں تو اس بستی پہ کچھ گناہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک آدمی مر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک آدمی اٹھا کے دھوپ چھاؤں میں یا اس کو پانی پلا کے اس کو کچھ تسلی دے گئی, اس کو بچا سکتا ہے. اگر وہاں پہ ایک ہی آدمی موجود ہے نا تو وہ فرض عین ہے, وہ فرض کفایہ نہیں. وہ اس پہ فرض ہے کہ اس کو بچاؤ. ٹھیک ہے جی, وہ آدمی مر رہا ہے, اگر ایک آدمی وہاں پہ ہے تو اسے اٹھائے گا, بچائے گا, پانی پلائے گا. اگر وہ منہ موڑ کے چلا جاتا, یار میں روٹی کمان والا بندہ, میں اپنے کام سے جان لیا, چھڈو پر, وہ برا کر رہا ہے, چھوٹی برائی ہوگی, برائی ہے. اگر وہاں پہ 8 آدمی ہے نا, ان میں سے 6 اگر اس کو بچانے کو لگ گئے ہیں نا, اٹھا کے اسٹریچر پہ بٹھا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, یہ لے کے جا رہے ہیں, اور 2 یہ سوچ رہے ہیں یار یہ 6 لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں, انشاءاللہ یہ سنبھال لیں گے, وہ چلے جائیں گے نا, پھر وہ میرے خیال میں برائی نہیں ہے. پھر اگر دیکھیں دونوں جب برائیاں ایکول ہیں, چھوڑ کے جانا یا برا کرنا, دونوں اگر برائیاں ایکول ہیں نا, اگر 10 بندے ان کی ڈارس بندہ آ رہے ہیں نا یا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر 2 ان کو 300 روپے کا انڈا بھی بیچ رہے ہیں نا, اپنی کمائی کر رہے ہیں, تو پھر وہ کچھ نہیں, کوئی غلط نہیں کر رہے, وہ نہیں غلط کر رہے. بالکل, تو پھر غلط, پھر ہمارے ٹاپک ہماری بات کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں نا بچتا. بالکل, یہ برائی ہی ہے بھائی, برائی ہے. برا کرنا, دیکھیں آپ, یہ چھوٹی برائی ہے کہ کچھ نہ کرنا نا اس کے لیے, وہ ایک چھوٹی برائی ہے, اوبویسلی برائی ہے, وہ برائی ہے, مطلب برائی نہیں ہے, میں برائی کے زمرے میں نہیں یہ آئے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کم از کم اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم اس کی تکلیف کو مزید بڑھا نہیں رہے. اس میں دوسری جو برائی ہے نا, جو میلافائڈ ہے, اس میں آپ کیا کر رہے ہو, آپ اس کا جو رنیاں کھندیاں ہوندیاں چیزیں ہیں نا, یا انرجی ہے, تسی وہ بھی اس کو کھو کے لے کے جا رہے ہو, اور نفسیاتی بھی پریشان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ذہنی تکلیف بھی ہو رہی ہے, جسمانی تو اسے آلریڈی پہلے سے موجود ہے تکلیف, ٹھیک ہے, آپ اس کو 2 تکلیفوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو. میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر وہاں پہ نہ کرو یار کچھ, اگر بھلا نہیں کرنا تو, اگر بھلا نہیں کر سکتے نا تو کچھ نہ کرو, پھر برا بھی نہ کرو. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے. تو ہماری جو قوم ہے وہ اتنی وہ ہو گئی ہے مطلب پرست اور موقع پرست کہ اسے بس موقع چاہیے. بلاسٹ ہو گیا ہے وہاں پہ, لوگوں کی جیبیں کاٹیں گے یہ. بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہم کسی نہ کسی لحاظ سے ہر جگہ پر صاحب اختیار ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل, ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, کوئی نہ کوئی اختیار ضرور ہوتا ہے. اختیار میں ہم سمجھتے ہیں ہمیں مل گیا ہے موقع, کہ اب موقع مل گیا, کوئی واقعہ ہو گیا, ثانیہ ہو گیا, اب ہم یہاں سے منافع کمائیں گے, یا کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ وہاں سے حاصل کریں گے. اس کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں موقع مل گیا اب اس کی ہمدردی کرنے کا, ہمیں احساس کرنے کا, انسانیت کا موقع مل گیا. فائدہ اس کا بھی ہے, ہاں پازیٹیو وے میں, اس میں انسانیت کا فائدہ ہے, اپنا بھی فائدہ ہے, انسانیت کا فائدہ ہے. بجائے اس کے ہم یہ سوچیں کہ مجھے موقع مل گیا, میں یہ اکٹھا کر لوں, یہ کچھ کر لوں, منافع لے لوں. اس کے بجائے ہم یہ سوچیں اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس کی دادرسی کر دوں, اس کی زخم اس کے کم کر دوں, انسانیت کے کام ہوں, کہ مجھے انسانیت پر کام کرنے کا موقع مل گیا. یہ نہ سوچے کہ مجھے اس طرف سے موقع مل گیا, سوچے مجھے موقع ملا, یہ اب میرے اختیار میں آ گیا کہ میں اسے بچا سکوں. ٹھیک ہے نا, اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے کہ یہاں پہ بھی 2 اختیار رہ جائیں گے, یا میں اسے بچا لوں یا کچھ نہ کروں, یا میں اپنے لیے کچھ بچا لوں. اس میں وہ جو دوسری اس کی ٹرم ہے, جو نیگیٹو ٹرم ہے, جو منفی ہے, ٹھیک ہے, کسی نقصان پہنچانے والی, وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. بڑی اچھی بات ہے یہ. تو یہ موقع یہ والا سوچنا چاہیے کہ مجھے اچھا والا موقع چاہیے. یہ اس میں رحمان آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے کہ ہم موقع پرست کیوں ہیں؟ روٹ کاز اصل میں جو میں سمجھتا نا وہ یہی ہے کہ ہم ایز اے انڈیویجول یا ایز اے نیشن ہر لحاظ سے ہم اتنے کرپٹ ہیں نا
کہ ہم کرپٹ ہیں. کرپٹ کیوں ہیں؟ ہم اپنے مفاد کی وجہ سے کہ ہم نا انسانیت ہم میں سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں. باڑ میں جائے دوسرا, وہ بے شک ہمارا رشتہ دار بھی ہے, کیوں نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو پہلے رکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اگر ہے تب ہی ہم اس کوئی اسٹیپ لیں گے, ادروائز ہم کہتے ہیں کہ باڑ میں جائے ساری دنیا, جو بھی ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے چلتا رہے ایسے ہی. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے, یہ انتہائی خطرناک بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے اور اس قوم کی سالمیت کے لیے. وہ خیر سالمیت تو رہی نہیں ہے قوم کی, یہ ایک مفروضہ ہے, یہ ہم نے اپنے ساتھ ایک قوم کا لفظ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم قوم ہیں نہیں. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو ہم سب سے موقع پرستی سب سے خطرناک چیز ہے, چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو چاہے وہ ایک عام آدمی میں ہو. یہ معاشرے کے لیے, یہ لوگوں کے لیے, یہ ایک سنگل فرد کے لیے بہت خطرناک ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موقع پرستی ہونی چاہیے, لیکن موقع پرستی کا اینگل دوسرا ہونا چاہیے کہ آپ کو موقع مل گیا ہے کسی کا بھلا کرنے کا, اس سے ہوگا کیا؟ مطلب لوگ سمجھیں گے مجھے کیا فائدہ ہوگا. چلیں اب فائدے کی بات کر لیتے ہیں. اس سے بھائی فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ جو ایک ہوس والا ماحول کریٹ ہو گیا ہے نا, ہم اس ہوس کو ختم کر آہستہ آہستہ وہ ہوس ختم ہوگا. ہماری آنے والی نسلیں بھی موقع پرست ہوں گی, اچھے والا موقع پرست. ہماری آنے والی نسل جو ہے, جو آپ کے بچے ہیں جن کا آپ نے بہانہ لگایا ہوا ہے بھائی یہ 300 کا انڈا ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, سردیوں میں بند رہتا ہے سارا کچھ, کوئی بند نہیں رہتا, ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے بہانہ لگایا ہوا ہے کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے 500 300 روپے کے انڈے بیچ رہے ہیں. تو انہی بچوں کے لیے نا ہم بہترین معاشرہ خلق کریں گے. کل کو وہی بچے کہیں ایسی سچویشن میں پھنس جائیں گے نا, تو یہی ہوگا پھر ان کے ساتھ. اگر آج ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے, اپنے کان نہیں کھولیں گے اس بات کو لے کے, تو اپنے بچوں کے لیے, خدا را اپنے بچوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کا موجب بنے, باعث بنے آسانیاں بانٹنے کا. تو اس کے بغیر بالکل جب تک ہم اپنا آگے رکھیں گے سارا کچھ, تو تب تک نہ تو آسانیاں پھیلیں گی اور نہ ہی یہ معاشرہ ایک قوم کی شکل اختیار کر پائے گا. تو آسانیاں بانٹے, خدا را آسانیاں بانٹے, خدا کے واسطے آسانیاں بانٹے اور آسانیاں بانٹنے والے بنے. بس کر دیں یہ موقع پرستیاں, بس کر دیں بلیم کرنا دوسروں کو کہ بھئی وہ موقع پرست ہیں, انہوں نے ماحول ہی ایسا کریٹ کر دیا ہے سیاستدانوں نے. آپ اپنا دیکھیں, آپ اپنے بچوں کا دیکھیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کم از کم جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہ معاشرہ جو ہے وہ بچہ اکیلا باہر نہیں نکل سکتا. میں نے اس معاشرے کو ایسا بنانا ہے کہ وہ اکیلا باہر نکل سکے, پھر آسانیاں پیدا ہوں گی, پھر آپ کے بچے آسانیاں بانٹنے والے بنیں گے, پھر وہ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھنے والے بنیں گے. تو اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہی سارا کچھ ہے. آسانیاں بانٹے, آسانیاں بانٹنے والے بنے, اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھے. اللہ حافظ.